أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے پالے انہیں ہنر سے پوسے انہیں جگر سے. اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے اس سے سکھلائے ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ انسان بناؤ انہیں انسان بناؤ انسان بناؤ انہیں انسان بناؤ. تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ انسان بناؤ انہیں انسان بناؤ. بڑا خوبصورت جلسہ ہے اور ابھی تک زندہ ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اس جلسے کی برکت سے آپ سب کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بچوں کو کھلانے میں آگے رہیں گے پڑھانے میں پیچھے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. 3 سوال ہے. پیغام شروع ہو رہا ہے. باہر ٹھنڈی ہے اور مجمع کے اندر ایمان کی گرمی ہے. ایمان کی گرمی ٹھنڈی پر غالب ہو رہی ہے. اللہ مسلمان کو ایمان کے ساتھ پوری دنیا پر غالب فرمائے. 3 سوال ہے. پیغام شروع ہو رہا ہے. اسکول میں بورڈ کے اوپر پینسل لے کر کے استاذ نے لکیر کھینچ دی اور سامنے والے بچوں سے کہا کہ بغیر مٹائے ہوئے میری لکیر کو چھوٹا کرو. ایک بچہ کھڑا ہوا ہاتھ سے مٹانے لگا. استاذ نے کہا بیٹا مٹائے بغیر لکیر کو چھوٹا کر سکتے ہو تو چھوٹا کر کے دکھاؤ. دوسرے بچے کو سمجھ میں آیا. اس نے پینسل لیا استاذ کی لکیر سے اپنی لکیر کو بڑھا دیا. استاذ نے کہا مبارک ہو بیٹا. ایسا سبق استاذ نے دیا کہ بچے کا مستقبل روشن ہو گیا. وہ سبق کیا تھا یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے. بچہ آیا باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے. انگلی پکڑ کر کے باپ لے کر کے آیا تو باپ نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا بھیڑ بہت زیادہ ہے انگلی مت چھوڑنا ورنہ گم ہو جاؤ گے. بچے نے انگلی چھوڑ دی گم ہو گیا. باپ کو ملا باپ نے گال پر تماچا مارا نصیحت کی. یہ ایسی نصیحت تھی کہ بیٹا زیرہ ہیرو بن گیا ہیرا بن گیا. وہ نصیحت کیا تھی یہ میرا دوسرا سوال ہے. بیٹا دارو نہیں پیتا دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. بیٹا جوا نہیں کھیلتا جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. بیٹا زنا نہیں کرتا زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے.
باپ نے نصیحت کی کہ بیٹا غلط آدمی کے ساتھ بیٹھو گے غلط بن جاؤ گے. بیٹے نے کہا کہ وہ غلط ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ. باپ کو سمجھ میں آیا کہ جوش ہے ہوش نہیں ہے، سمجھانا پڑے گا. تو کہا ایسا کرو، بربٹہ جاؤ روٹا جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ. کھول کر کے دیکھا تو ایک سیب خراب تھا، سڑا ہوا تھا. جب پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح اپنی جگہ. 3 دن کے لیے پیٹی بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھو گے کیا ہوتا ہے. کیا ہوا یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے. بہت پیارا جلسہ، چمکتی ہوئی پیشانی. اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے. 3 منٹ میں سوالوں کا نمونہ نکل جائے. لکیر کھینچ دی استاد نے، کہا چھوٹا کرو بغیر مٹائے ہوئے. ایک بچہ آ کر کے ہاتھ سے جب مٹانے لگا، استاد نے کہا مٹائے بغیر چھوٹا کرو. دوسرے بچے کو سمجھ میں آیا، وہ آیا پینسل لے کر کے لکیر کو بڑا کر دیا، استاد کی لکیر چھوٹی ہو گئی. تو استاد نے دعا دیتے ہوا کہا شاباش بیٹے، بڑا بننا لیکن کسی کو مٹا کر بڑا مت بننا. بڑا بننا ہے لیکن کسی کو مٹا کر کے نہیں، کسی کے لیے مٹ کر کے بڑا بننا، کسی کو مٹا کر کے بڑا مت بننا. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے رکھیے گا. باپ نے کہا تھا انگلی پکڑ کر کے رکھنا، میلے میں بھیڑ بہت ہے. انگلی چھوڑ دی، بچہ گم ہو گیا. جب بعد میں بچہ بڑی مشکل سے ہاتھ آیا تو باپ نے بیٹے کے منہ پر تماچا مارا. کہ نالائق، میں نے کہا تھا کہ انگلی مت چھوڑنا، میلے میں بھیڑ بہت ہے گم ہو جاؤ گے. یہ تماچا اس لیے مارا ہے کہ آج تو انگلی چھوڑ دی تم نے، بچپن میں دنیا کے میلے میں گم ہو گئے. یہ تماچا اس لیے مارا ہے کہ اپنے بڑوں کا دامن مت چھوڑنا بڑا ہو کر کے، ورنہ قیامت کے میلے میں گم ہو جاؤ گے. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے رکھیے گا. باپ سمجھا رہا بیٹے کو، بیٹا مان ہی نہیں رہا. دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. باپ نے کہا کہ ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ. اب دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، ایک سیب سڑا ہوا نکلا. جب بیٹا پھینکنے لگا تو کہا پھینکنے کی ضرورت نہیں، اسی میں رہنے دو، 3 دن کے بعد دیکھنا. 3 دن کے بعد جب پیٹی کو بیٹے نے کھولا، پوری پیٹی سڑ گئی. اب باپ نے موقع کا چوکا مارا. ایک سیب سڑا ہوا تھا، پوری پیٹی کو سڑا دیا. ایک خراب سیب پوری پیٹی کو خراب کر دیتا ہے. ایک غلط آدمی پورے خاندان کو غلط کر دیتا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جنوری کا جشن ہوگا، محرم کا ماتم ہوگا، ہم لوگ پیسے کو دارو شراب میں ادھر ادھر کے خرافات میں تباہی میں برباد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں. ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں. کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. ہوش مجھ کو رہے اور ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے. ہوش مجھ کو رہے تو ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے. سہ کون یہ عذاب، سہ کون یہ عذاب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے. کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، کوئی میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے. کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. انشاءاللہ سماج کو شراب سے بچائیں گے، اللہ ہم کو بچائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ.
پہلا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، 3 منٹ کا ہے، یہ مسجد کا جلسہ، اس کو سامنے رکھیے، مسجد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مسجد سے آذان کی صدا جب آتی ہے تو ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں اس کا جواب دیجیے، اگر جواب نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائیے، دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، چونکہ آپ کو پتا نہیں آذان میں کس کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کو پتا نہیں آذان میں کس کا نام لیا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی ذات خدا کی، اس خدا کا نام لیا جا رہا ہے، کتنی بڑی ہستی نبی کی، نبی کا نام لیا جا رہا ہے، اگر آپ نے جواب نہیں دیا، آپ اگر خاموش نہیں رہے، دنیا کی بات میں لگے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان چلا جائے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جواب نہیں دینا ہے مت دیجیے، خاموش ہو جائیے، جس کام میں لگے ہیں منہ پر تالا لگا دیجیے، جس کام میں لگے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، مسجد کی آذان کی طرف دھیان دیجیے، جب تک آذان مکمل نہ ہو جائے آپ اپنی زبان پر تالا لگا کر کے رکھیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، آذان ادھر ختم ہوگی، سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ایک بات اور، اس کو یاد رکھیے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، مسجد میں آتے ہیں شوق سے آئیے، مسجد سے جاتے ہیں چلے جائیے، جمعہ میں آتے ہیں یہ بھی چلے گا، جب آتے ہیں تب چلے گا، لیکن ایک کام کرنا ہے، جیسے مسجد میں آنا ہے منہ پہ تالا لگا دینا، دنیا کی بات نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے دنیا کی بات کر لی، صرف ایک مرتبہ مسجد میں آ کر کے، یہ مسجد خانے خدا ہے، آپ نے اس کو روٹا کا بازار سمجھا، بربٹہ بازار سمجھا، آپ نے صرف ایک مرتبہ مسجد میں آ کر کے بات کی، اس کے بعد بات نہیں کی ہے، اس ایک مرتبہ بات کرنے کی نحوست کا اثر یہ ہوگا 40 دنوں کی نیکی آپ کی تباہ اور برباد ہو جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، پیسہ کہیں چھپا کر کے رکھا تھا بیوی کے ڈر سے، بھول گیا کہاں رکھا، آیا امام صاحب کے پاس، امام صاحب پیسہ رکھے تھے کہیں چھپا کر کے، مل نہیں رہا ہے، ارے 1 منٹ میں مل جائے گا، وضو کرو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تک پیسہ ملے نہیں نماز پڑھتے رہو۔ اب جب وضو کر کے نماز شروع کیا، ابھی پہلی ہی رکعت بھی دھڑا دھڑ خیال آ رہا ہے، تکیا کے نیچے ہے، تو شک کے نیچے ہے، گدا کے نیچے ہے، فلاں صندوق میں ہے، فلاں جیب میں ہے، یہ پیسہ ہے وہ پیسہ ہے، پورا خیال ہی آ رہا ہے، جلدی سے نماز ختم کر کے بھاگا، امام صاحب آپ جادوگر ہیں، آپ کا وظیفہ جادو تھا، ادھر نماز میں کھڑا ہوا پتہ چل گیا، تو حضرت نے کہا رے بے وقوف، تم کو تو اللہ کے شکر میں پوری رات نماز پڑھتے رہنا چاہیے، شیطان نے بھلایا تھا، نماز میں تم خدا کے لیے کھڑے ہوئے، شیطان نے یاد دلایا، شیطان چاہتا نہیں تھا کہ خدا کا بندہ اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جنازے کی نماز سیدھے مسجد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، خیر ماشاءاللہ، اٹھانے دیجئے، یہ چلتا رہے گا۔ جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا، ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، وہ اپنے کانٹے جو بو چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ پہلا پیغام نکل گیا نبی کی سیرت اور سنت کے حوالے سے، دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، میری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو
آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، یہ نیک کام ہے، اور آپ یہاں سے جائیں گے، دعا کہ ہوگی، دعا قبول ہوگی، جلسہ قبول ہوا تو آپ کا نیک کام قبول ہو گیا۔ نیک کام ہوتا کون ہے، قبول کیسے ہوتا، یہ راز اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سنت سے محبت ہو جائے گی۔ نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ آپ آئے جلسہ سننے کے لیے، نیک کام، جلسہ سے دعا کر کے جائیں گے، نیک کام، ارے یہ نیک کام قبول، قبول کیسے ہوا، نیک کام کیسے ہوا، یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جو کام خدا کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیک کام، اور جس طریقے سے نبی نے کیا اس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ نیک کام، خدا کے لیے کیا گیا، خدا کی خوشی کے لیے، اس طریقے سے کیا گیا جیسے نبی نے کیا، نبی نے جیسے کیا، خدا کے لیے کیا گیا، یہی نیک کام ہے، چاہے جلسے میں آ کر کے، چاہے جلسے سے جا کر۔ اب یہ قبول کیسے ہوتا ہے کہ سر سے اوپر جاتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، آسمان سے آسمان پر جاتا ہے، پھر وہاں عرش پر جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ قبول کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا، نبی کے طریقے پر کیا، قبول ہو گیا۔ اب اس جلسے میں بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں، کیا وہ خوش نصیب ہیں؟ میں کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے نبی کو خواب میں دیکھا اور سنت پر کھڑے نہیں ہیں، یہ نبی کو خواب میں دیکھنے کے بعد بھی بد نصیب ہے، خوش نصیب نہیں۔ نبی کو خواب میں دیکھا نہیں، نبی کو آنکھ سے دیکھا نہیں، لیکن سونے سے پہلے بھی سنت پر کھڑا ہے، سونے کے بعد بھی سنت پر کھڑا ہے، یہ آدمی دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ تو سوچا یار سر تو بڑا، اس کو چھوٹا کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ہاں داڑھی کو چھوٹی کر سکتے۔ تو اس نے جلدی میں کینچی تلاش کی، کینچی نہیں کی۔ اب پریشان ہوا کہ لوگ بے وقوف کہیں گے، یہ لیبل ہٹانا ہے، اس کو جلدی تھی، چراغ جل رہا تھا، سوچا او اب سمجھ میں آیا یہ داڑھی کیسے چھوٹی ہوگی۔ مٹھی میں داڑھی لے کر کے بیٹھ گیا، ارادہ ہوا کہ جو مٹھی سے باہر وہ پویلین سے باہر، مٹھی میں داڑھی لے کر کے داڑھی بیٹھ گیا، اور چراغ کو لے کر کے جیسے ہی داڑھی سے سٹایا مٹھی چھوٹ گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا جیل میں جا کر کے ہم لوگ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہم جیل پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، چھٹے ہم سے بالکل وہ اگلے طریقے، کہاں کھینچ لے جائے گا ہم کو انجن، چھٹے ہم سے بالکل وہ اگلے طریقے، کہاں کھینچ لے جائے گا ہم کو انجن۔ دو پیغام ختم ہو گئے، تیسرا پیغام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت جلسہ ہے اور آپ کے بچے جاگ رہے ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں ان بچوں کے مقدر کو اللہ جگائے،
ان بچوں سے آپ کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک احسان بھی یاد نہیں رکھیں گے، سب بھول جائیں گے۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بچے اگلے ہی دن بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ دوسرا احسان کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں، عید کے موقع سے پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو خوش کرنے کے لیے، اچھا باپ بننے کے لیے کپڑا پہناتے ہیں، یہ بچے اس احسان کو بھی بھول جائیں گے۔ تیسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ لون اٹھا کر کے مکان بنا کر کے دیتے ہیں۔ جب ان بچوں کا دور آئے گا، آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، یہ اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، اس احسان کو بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ ایک آدمی مجلس میں خاموش تھا، کچھ بولتا نہیں تھا، سب لوگ بول رہے تھے لیکن وہ آدمی خاموش تھا۔ تو حضرت کو احساس ہوا لگتا ہے بہت بڑا عالم ہے، تو حضرت نے کہا آپ کچھ نہیں بولتے، آپ بھی کوئی سوال پوچھیے۔ کہا حضرت ہم فالتو سوال نہیں پوچھتے۔ کہا اللہ، بہت پہنچے گا آدمی، پہنچا ہوا آدمی۔ کہا اچھا جو فالتو سوال نہیں ہے وہی پوچھیے۔ کہا جب آپ کہتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جس دن سورج غروب ہوتا اس دن افطار کیجیے، اگر کسی دن سورج غروب نہ ہو تو کیا کریں؟ حضرت کو سمجھ میں آ گیا یہ تو بہت بڑا جاہل ہے، یہ تو جاہل کا باپ ہے۔ ساس بہو کو لے کر کے سسرال آئی، بہو بولتی ہی نہیں ہے، خاموش ہے۔ اب بستی میں یہ شور ہو گیا کہ پتہ نہیں کیسی بہو کر کے لائی ہے، بولتی ہی نہیں ہے، زبان ہے کہ نہیں گونگی ہے۔ ساس ہاتھ جوڑ کر کے بہو کے سامنے کھڑی ہو گئی، بیٹی جگ ہسائی ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، کیسی بہو ہے بولتی نہیں ہے، تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ تو بہو نے کہا جب تم کہتی ہو بولنے کے لیے تو کل سے بولیں گے۔ اب ساس کو انتظار ہوا کہ واہ کیا قیمتی بات بولے گی۔ جب بولنے کی باری آئی تو قریب بلایا، ادھر آئیے۔ تو ساس بیچاری دوڑی دوڑی سب کام چھوڑ چھاڑ کر کے کان لگایا، کیا بات بول رہی ہے؟ تو کہا کہ اگر تمہارا بیٹا مر جائے دوسرے گھر میں میرا رشتہ کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ ساس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بیٹی تیرا بولنے سے خاموش رہنا ہی اچھا ہے، آج کے بعد تو خاموش ہو جا۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا بمبئی کا، اس کی سیٹ اوپر میں تھی، بمبئی کا سفر کر رہا تھا۔ کانپور میں جب ٹرین آئی تو وہ اتر کر کے پانی لینے کے لیے گیا، یہ ٹرین نکل گئی، دلی جانے والی ٹرین آ گئی۔ اس نے سمجھا کہ ہماری ہی ٹرین ہے، ہماری سیٹ ہے، جب بیٹھ گیا وہ پانی لے کر کے تو نیچے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا دلی۔ بولا ہم تو بمبئی جا رہے ہیں۔ وہ آدمی بولا کہ آپ بمبئی جا رہے ہیں دلی کی ٹرین میں؟ تو اس کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہہ رہا واہ رے سائنس کی ترقی، ایک سیٹ اوپر والی بمبئی جا رہی ہے اور نیچے والی دلی جا رہی ہے۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف عالم میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانو جوش میں آؤ، خدا کے واسطے اے نوجوانو ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ اپنے بچے کو پڑھائیں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سب کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے بچہ کہاں سے ہوگا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت اچھا جلسہ سن لیں آپ اتنا اچھا جلسہ سن رہے ہیں کہ میں 2 گھنٹے سناؤں گا،
تو آپ سن کر کے دکھائیں گے، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا بغل میں قبرستان دیکھ کر کے آیا۔ سب سے پہلے ہم ہی کو جانا پڑے گا۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں حلال اور حرام کے حوالے سے۔ آپ کہتے ہیں یار ہاتھ پر پیسہ نہیں ہے، میں جلسے میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کبھی بھی ہم سے ملاقات کیجئے، گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کی جیب میں بھی پیسہ رہے گا، ہاتھ میں بھی پیسہ رہے گا، گھر میں بھی پیسہ رہے گا، بچوں کے پاس بھی پیسہ رہے گا، پیسہ ہی پیسہ رہے گا۔ ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن آپ کو دو کام کرنے، اس کو ڈائری پر نہیں دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے۔ پہلا کام کرنا ہے آپ کو حلال کمانا ہے، حرام نہیں۔ پہلا کام، اگر حرام کمائیے گا تو میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں۔ اور دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، زیادہ پیسہ زیادہ خرچ کیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے زیادہ خرچ مت کیجیے، پھر گارنٹی میری طرف سے نہیں ہے۔ آپ صرف دو کام کر کے دکھائیے، 1 سال میں آپ 10 سال کے برابر ترقی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے منہ میں جاتا ہے۔ آپ لقمہ اٹھاتے ہیں پلیٹ سے، اتنا چھوٹا، کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے، کتنا چھوٹا منہ ہے اس کو اٹھاتے ہیں آپ۔ ایک ہی لقمہ آپ نے حرام اٹھایا، باقی سب حلال ہے، صرف ایک لقمہ حرام ہے۔ پوری پلیٹ میں حلال ہے، ایک لقمہ صرف حرام ہے۔ آپ نے اٹھایا، حلق کے نیچے اتار دیا۔ جانتے ہیں اس لقمے کا بارود کتنا خطرناک ہے؟ 40 دنوں تک اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نماز قبول نہیں، روزہ رکھا ہے روزہ قبول نہیں، حج کیا ہے حج قبول نہیں، صدقہ خیرات کیا ہے صدقہ خیرات قبول نہیں، مسجد میں اگر چندہ دیا ہے تو چندہ قبول نہیں۔ ایک لقمے کا جب یہ حال ہے تو گودام بھرنے کا کیا حال ہوگا؟ اب تو پیسہ کا زمانہ نہیں رہا۔ پیسہ پہلے چلتا تھا 10 پیسہ 20 پیسہ پہلے چلتا تھا۔ کسی نے اگر 2 پیسہ بےایمانی کیا ہے کسی کے ہاں، صرف 2 پیسہ، 10 پیسہ بھی نہیں، پیسہ کا دور گیا۔ اب روایت ہے پیسے کی، 2 پیسہ صرف کسی کی بےایمانی کر کے گیا، یہاں سے مار کر کے گیا، نام اعمال سے 700 مقبول نمازیں چھین لی جائیں گی۔ 2 پیسے کی نحوست کا یہ حال ہے، اور 2-2 ہزار روپیہ کا کیا حال ہوگا؟ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سموہ گروپ والے گھومتے رہتے ہیں، LIC والے گھومتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ ممبر بن جاتے ہیں، آنکھ بند کر کے ممبر بن جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بالکل وہ سودی کاروبار ہے، وہ پیسہ آپ کو سود کا دے گا، آپ سود کا پیسہ کمائیں گے، ایک آدمی کما کر کے لائے گا پورا گھر کھائے گا، غلطی ایک کی سزا سب کو ملے گی۔ ایک پیسہ چھوڑیے اس کو جانے دیجئے، 4 آنے کی بات کرتا ہوں، صرف 4 آنا اگر کسی نے سود کا کمایا ہے تو 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ ایک آدمی بڑا ہوشیار چور تھا، جب رات ہوتی تھی تو چپکے سے نکلتا تھا، آم کے باڑی میں پہنچ جاتا تھا، اور وہاں آم کے درخت کے پاس پہنچ کر کے کہتا تھا میں خدا کا ہوں، یہ درخت خدا کا ہے، یہ پھل درخت کا ہے، میں کھا رہا ہوں، کہ کون ماں کا لال ہم کو ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ باغ والا پریشان ہے کہ بھئی یہ آم کہاں جا رہا ہے، روز آم جا رہا ہے، تو وہ پہرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہوشیار چور منطقی چور آیا باغ میں، بولنے لگا میں خدا کا ہوں، اور یہ درخت خدا کا ہے، یہ پھل خدا کا ہے، تو کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا؟ بغل میں آدمی مالک باغ کا آیا، اس نے کمر میں رسا لگا دیا، اسی درخت سے باندھ دیا، اور لاٹھی لے کر کے بولتا ہے یہ لاٹھی بھی خدا کی ہے، میں بھی خدا کا ہوں، تم بھی خدا کے ہو، اب مارتے ہیں تو چلاتے کیوں؟ اب اس کو سمجھ میں آیا یار منطق کی چوری تو بڑی مہنگی پڑی، لوگوں نے مجھے فلسفے سے پھنسا لیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمائیں گے آنکھ بند کر کے، اس کے بعد حلال و حرام کو دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر میں ٹٹول رہا ہوں، یہ جتنے اٹھانے والے دایاں بایاں جا رہے ہیں، یا تو یہ بستی کے سسور ہیں یا بستی کے داماد ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ برسوں رام دھڑاکے سے
बुढ़िया मर गई फाके से, बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना इसको रास न था, पैसा इसके पास न था, इसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आखिरी पैगाम इस्लाह मुआशरा उन्वान, उसके हवाले से ये खूबसूरत पैगाम जिसके लिए ये माहौल बना है, उस माहौल के लिए ये पैगाम अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुख्तसर सा, एक बेटी पर यह समाज चार जुल्म करता है। बेटी एक, जुल्म चार। जब बेटी पैदा होती है तो मुंह लटका करके बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि मुकदमा हार कर गया, और इतना डर जाता है, इतना घबराता है कि लगता है कि पिछले साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करे। पहला सितम बेटी पर हो रहा है। बेटा आया, सर उठाया, सीना तान करके मिठाई बांटता है, बगैर किसी को बताए हुए खुद बता रहा है, बेटे का बाप बन गया। जैसे ही बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ। पहला सितम बेटी पर। दूसरा सितम देखिए, बेटे को कहता है ये अपना धन है, और बेटी को कहता है पराया धन है। बेटा बेटी दोनों एक बाप की औलाद है, एक माँ की औलाद है। जब हज में जाने लगा तो बेटा को जमीन भी लिख करके गया, हज में गया, बेटा को अकाउंट बैलेंस का मालिक भी बना दिया, एक तरफ तो माला माल कर दिया, और बेटी को पूछा तक नहीं, वहां से जमजम लेकर के आ रहा, बेटी को दे रहा है, खजूर लेकर के आ रहा, बेटी को दे रहा है। न हज कबूल है, न जन्नत की गारंटी है। दूसरा सितम बेटी पर। अब तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को कहां पढ़ा रहा है? दार्जिलिंग में। और बेटी को कहां पढ़ा रहा? आंगनबाड़ी में। चूल्हा फूकती रहे और धुआं कान से और बाहर से निकलता है। तालीम से महरूम किया बेटी को, बेटा को मालामाल किया। बेटा तो पढ़ करके इंसान हो गया, बेटी तालीम से महरूम होकर के जानवर से बदतर हो गई, और ईमान की दौलत से भी महरूम हो गई, आबरू भी चली। और सबसे बड़ा सितम यह किया कि जब बेटा की शादी होती है तो उससे पूछा जाता है कि बाबू साहब क्या क्या लेना चाहते हैं आप? तो लड़का बोलता है जो चलता है वो सब दे दीजिए। क्या चलता है? 4 चक्का भी दे दीजिए, 1-2 लाख रुपया भी दे दीजिए, सर सामान भी दे दीजिए। और लड़की का महर उधार है। लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता है, उससे पूछा जाता क्या क्या देंगे। लड़का शादी कर रहा, उससे पूछा नहीं जाता क्या क्या देंगे, महर देंगे कि नहीं देंगे। वो भी काजी साहब के पास लिखता है कि उधार लिखिए, जो देना है जो लिखना है लिखिए, लेकिन अभी नहीं देंगे। सब उधार रहेगा, पीछे से रहेगा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि लड़की मुसलमानों की भाग गई, मुसलमान के घर से, लेकिन भाग करके मुसलमान के घर में नहीं पहुंची, गैर के घर में गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जब निकाह था, सुन्नत था तो आसान था, आबरू भी बची हुई थी, ईमान भी बचा हुआ था। जब निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया, अपने बेटे को निकाह की मंडी में बेचना शुरू किया, मुसलमान घर की औरत की एक तरफ आबरू गई, एक तरफ ईमान गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार है। हजरत उमर का तस्करा चल रहा था, मौलाना फरमा रहे थे, ईमान ताज़ा हो गया। हजरत उमर ने इसी तरह जलसे से खिताब करते हुए लोगों से पूछा कि जाहिल किसको कहते हैं?
اور مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ حضور جاہل انگوٹھا ٹیک. بولا اس کو جاہل نہیں کہتے ہیں. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے، یہ جاہل ہے. کہ سبحان اللہ، یہ تم نے بالکل صحیح کہا. جو اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرے یہ جاہل ہے. اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے تو پڑھا لکھا جاہل ہے. جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے جاہل ہے. اور جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا تو جواب نہیں دیا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ مہا جاہل ہے. اس کی تو دنیا بن گئی، اس کی آخرت تباہ ہو گئی. اس کو تو دنیا مل گئی، اس کو کیا ملا؟ ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، لڑکی کا باپ پوچھ رہا ہے حاجی صاحب بیٹا آپ کا ہے، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ سے آیا، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگتا ہوں. اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو آپ ہی کی بیٹی آئے گی. اور کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے. میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ گاڑی ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو. یہ سامان ملا بیٹی داماد کو. یہ پیسہ ملا بیٹی داماد کو. اس باندر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی انشاءاللہ فری میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فری میں ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راس آتی نہیں. جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں. کتنا سچ ہے کتنا لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے. رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے. رکھ سبھی کی لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول. ڈھول کا یہ پول کچھ نہ بول، اے دل زبان کھول کچھ نہ بول. اے دل زبان کھول کچھ نہ بول. مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھے کالی رات کو. دن سمجھ لے کالی رات کو. چل دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا. ترازوؤں کا جھول کچھ نہ بول. اے دل زبان کھول کچھ نہ بول. اے دل زبان کھول کچھ نہ بول. پیغام ختم ہو گیا. آخری پیغام مرد اور عورت کے حوالے سے، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ تار بھی بکھر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی جہیز کا تو نہیں ہے، بکھر رہا ہے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آخری پیغام، گھر کے جھگڑے سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کو ترقی نہیں ہوگی. لکھ کر کے جا رہا ہوں.
آپ ترقی کر کے جس دن دکھا دیجیے گا اس دن میں آپ کی گلابی لکھ دوں گا. جس دن آپ کا جھگڑا ختم ہوگا اسی دن آپ کی ترقی ہوگی. گھر کا جھگڑا، پڑوسی کا جھگڑا، زمین جائیداد کا جھگڑا جب تک رہے گا آپ کو ترقی نہیں ہوگی. لکھ کر کے جا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نمکین تیزاب. نمکین تیزاب سے ہڈی تک گل جاتی ہے. اگر آپ دوسرے سے جلتے ہیں، دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں تو یہ حسد آپ کی ہڈی تک کو گلا دے گا. اب انصاف سے بتائیے کہ کسی کی ترقی سے جلنا چاہیے یا کسی کی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ بھول سے کسی کی ترقی کو جلنا نہیں ہے، ورنہ آپ کی ہڈی تک یہ حسد گلا دے گا. ایک آدمی کو اپنے دشمن پر غصہ آیا، پتھر اٹھایا، اس کو جو مارا کھینچ کر کے، وہ پتھر دیوار سے لگا. وہ جب واپس آیا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی. اس کو اور غصہ آیا. اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، پھر اٹھا کر کے جو مارا، وہ پتھر اس کو تو لگا نہیں، وہ پلٹ کر کے پھر آیا، دوسری آنکھ پھوٹ گئی. حسد کرنے والے کی آنکھ پھوٹتی رہتی ہے، جس سے حسد کرتا رہتا ہے وہ آسمان کی بلندی کو چھوتا رہتا ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ حسد کرنا چاہیے؟ اس میں اپنا فائدہ ہے؟ نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑا گناہ اس دھرتی پر کون سا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آسمان میں سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آسمان پر سب سے پہلا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا حسد کا؟ آدم سے ابلیس کو حسد ہوا، جنت سے باہر نکال دیا گیا، پھر جنت میں کبھی داخل نہیں ہوا، جنت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ دروازہ کس نے بند کرایا؟ حسد نے. اور آسمان پر سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا ہوا. اور زمین پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا ہے؟ پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا. ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہوا، حابیل سے قابیل کو حسد ہوا، حسد میں اپنے بھائی کا قتل کر دیا. اس دھرتی پر پہلا قتل ہوا ہے حسد کی وجہ سے. حسد سے آدمی اس دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا. ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا. ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا. ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا. ایک سے ایک ملے تو رائی بن سکتی ہے پربت. ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت. ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت. ایک اکیلا تھک جائے گا، ایک اکیلا تھک جائے گا، مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا. محنت اپنے لے کے کرے گا، محنت سے کیا ڈرنا. کل غیروں کی خاطر کی آج اپنی خاطر کرنا. اپنا دکھ بھی ایک ہے ساتھی، اپنا سکھ بھی ایک، اپنی منزل سچ کی منزل، اپنا رستہ نیک. ایک اکیلا تھک جائے گا، مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ. جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ اکبر. ان لوگوں کو زہر کھلانا ہوگا. یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، برابر ساتھ دے رہے ہیں. یہ لوگ پٹنہ نہیں جائیں گے، لگتا ہے کہ سیدھا ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے. ہم ہاتھ ہیں اور پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا ہے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. پیغام مردوں کے حوالے سے نکل گیا. اب صرف 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے میرے حصے میں باقی رہ گیا اور ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گا. 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ کی پیاس باقی ہے. یہ دلیل ہے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا.
मुकर्रिर थक जाए, सुनने वाले की प्यास बाकी रहे, इसका मतलब है जलसा कामयाब है। अल्लाह इस धरती से आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे के समरात को जिंदगी भर अल्लाह मुरत्तब फरमाए। आज सारी दुनिया कहती है निकाह सुन्नत है, लेकिन एक राज आपको बता रहा हूं, निकाह हराम भी है। हराम किसके लिए? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जिस लड़के को पहले ही से निकाह से पहले यकीन है कि मैं शादी करूंगा, बीवी पर सितम ढाऊंगा, बीवी पर जुल्म करूंगा, बीवी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा, बीवी पर करम नहीं सितम करूंगा, ऐसे लड़के के लिए निकाह करना ही हराम। निकाह से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होगा, जो लड़का शादी से पहले बेचैन था उसको शादी के बाद सुकून मिलता है। जिस लड़के से शादी से पहले गुनाह होता था, शादी के बाद गुनाह छूट जाता है। जो लड़का उजड़ा हुआ था, उसके घर में कुछ नहीं था, रुपया पैसा जरूर था, घर जरूर था, लेकिन वो घर आबाद नहीं था, बोलता नहीं था, शादी के बाद कैलेंडर छप गया, बच्चे का बाप हो गया, अब घर बोल रहा है और घर में ईद है। अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमाता है। और जानते हैं झगड़ा कहां होता है? झगड़े की बुनियाद कहां है? चूल्हा है। जहां चूल्हा एक होगा वहां झगड़ा होगा। दुनिया की कोई अदालत उस झगड़े को खत्म नहीं कर सकती। झगड़े को खत्म करना, चूल्हा अलग कर दीजिए, अगले ही दिन झगड़ा खत्म हो जाए। चूल्हा एक होगा, झगड़ा एक होगा। दिल का चूल्हा एक होना चाहिए, खाने का चूल्हा एक नहीं होना चाहिए। दिल का चूल्हा एक है, झगड़ा नहीं होगा। खाने का चूल्हा एक है, झगड़ा ही झगड़ा होगा। कभी सास की तरफ से बहू के लिए, कभी बहू की तरफ से सास के लिए झगड़ा ही झगड़ा होगा। पहली फुर्सत में मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, झगड़े से नजात पानी है, चूल्हा अलग कर दीजिए। बाकी किसी चीज को अलग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चूल्हा अलग कर दीजिए। बूढ़ा आदमी सुरमा लगा रहा, बीवी गौर से देख रही है। बूढ़ा आदमी दाढ़ी में खिजाब कर रहा है, अभी भी गौर से देख रही। बूढ़ा आदमी नया कुर्ता पहन रहा है, तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी गोरी लाल लगाम। इरादा तो ठीक है, इरादा तो ठीक है। कहा कि इतनी जिंदगी तुम्हारी खत्म हो गई, कभी इतना बनते संवरते नहीं थे, आज क्यों सुरमा लगा रहे हो, नया कपड़ा पहन रहे हो, दाढ़ी को काली कर रहे हो, बात क्या है? कहा कुछ नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए जुमा के लिए जा रहे हैं। बीवी को समझ में आ गया कि दाल में काला है, दूसरी शादी का इरादा है। तो बीवी ने कहा जब इरादा नेक है, जुमा पढ़ना चाहते हो तो 1 गिलास पानी पी लो। बस 1 गिलास पानी पीना था, 3 दिन के लिए बेहोश हो गई। उसके बाद जब उठा तो बीवी से कहता पानी लाओ, वजू करते। बीवी ने कहा कहाँ जाना चाह रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। आज जुमा नहीं है, आज इतवार है। शादी का इरादा था, इसलिए नशे की गोली, बेहोशी की गोली घोल करके गिलास में पिला दिया है। शादी का इरादा अगर तर्क नहीं करोगे तो अगली मर्तबा जहर की गोली घोल करके ऐसा खिलाएंगे कि सीधा क़यामत में उठोगे, इससे पहले कोई चांस नहीं होगा। कैसी तरक्की कैसा में, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, दिल की झोली भर के देख, दिल की झोली भर के देख। नहीं किया तो करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख। बीवी पे अपनी मर के देख, बीवी पे अपनी मर के देख। हाथ उठाइए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ये देखिए। और बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا، مکمل بیدار ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا حضرت عمر سے، عورت کی کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ سر کو دیکھو، پیر کو دیکھو، پورے جسم پر نظر ڈالو، مجلس کا سوال ہے، مجلس میں جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ جھاڑ کر کے، یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اجازت دیجئے، میرے پاس تو اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں بیوی کے پاس پوچھ کر کے آتا ہوں۔ بیوی کے پاس حضرت عمر آئے، پوچھا سوال ہے کہ عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہاں سے جواب ملا کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے۔ آبرو انسان کی دولت سے بھی بڑھ کر کے ہے، دولت جاتی ہے واپس آتی ہے، آبرو جاتی ہے کبھی واپس نہیں آتی، اگر آبرو بچی ہے تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہارے پاس تو علم بہت ہے، میرے سوال کا جواب دو، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے، میں جاتا ہوں پوچھ کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، گئے، واپس آئے تو کہا سبحان اللہ، جواب مل گیا، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے بہتر مرد وہ ہے جو غیر عورت کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ کہا سبحان۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہتی اتنا جلدی بچہ ہو گیا، اس کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھو گے؟ تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں ہو گیا، اس کو کیا کہو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، سپر فاسٹ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کے نیت بدل گئی، جلوہ بتوں کا دیکھ کے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی، حسرت بہت ترق یہ دختر کی دی انہیں، پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی، پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی۔ آپ کے ماں باپ کی دعا میں لینا چاہتا ہوں اور آپ کی دولت میں 3 چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کے اوپر ایک مرتبہ آپ مہربان ہو جائیے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، جھوٹی ہو جاتی، نبی کی بات ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ پر ایک بار آپ مہربان ہوں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، دولت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ یہ بغل میں چین ہے، زلزلہ ہوا، یہ بغل میں چین ہے، زلزلہ ہوا، مکان گر گیا، جیسے فلسطین میں اسرائیل کی بمباری سے آسمان چھونے والا مکان زمین میں ملبہ بن جاتا ہے، اسی طرح ملبہ بن گیا، لوگ دب گئے۔ 1 ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا تو ایک عورت دودھ پلانے والی زندہ بچ گئی، دودھ پینا والا بچہ زندہ نکلا۔ یہ چینل والے لائن سے لگ گئے انٹرویو لینے کے لیے، اس ماں کا انٹرویو چل رہا ہے جس نے ملبے کے نیچے اپنے بچے کو زندہ رکھا، اس بچے کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا کہ ملبے کے نیچے بغیر کھائے پیے زندہ کیسے رہا؟ سینہ تھام کر کے سنیے گا ماں کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اس ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا، پانی تھا، بچے کو میں دودھ پلاتی رہی، جب پیٹ کا دانا ختم ہوا، پانی ختم ہوا، دودھ آنا بند ہو گیا،
میں نے سوچا کہ یہ دودھ خون جگر سے بنتا ہے، میرے پاس دودھ ضرور نہیں ہے لیکن خون جگر ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اپنے بچے کو خون پلا کر کے زندہ رکھ سکتی ہوں۔ میں نے پہلی انگلی کو چھلنی کیا، دوسری انگلی کو چھلنی کیا، چھیل چھیل کر کے میں نے خون جگر نکالا انگلی سے اور بچے کے منہ میں ڈالا۔ 10 انگلی کو زخمی کر کے خون جگر پلا کر کے میں نے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد مجھ کو ہوش نہیں ہے میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے۔ بابر بادشاہ جب ہندوستان آیا تو ہوٹل میں ایک بڑھیا کھچڑی پکا رہی تھی، بھیس بدل کر کے پہنچا، کہا مجھ کو بھوک لگی ہے، کھچڑی کھلا دو۔ بڑھیا نے کھلایا تو بابر نے بیچ سے لقمہ اٹھایا تو بڑھیا نے کہا تو بابر معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا مسلمان دایاں بایاں لقمہ اٹھاتا، تم نے بیچ سے لقمہ اٹھایا، تم بیچ سے حملہ کرے گا، اس سے پتا چلا۔ بابر گھبرا گیا کہ یہ عورت ہے کہ اللہ کی ولی ہے، اس کو کیسے پتا چلے؟ جب بابر نے دوسری بار ہندوستان کو فتح کیا، اس کو یاد تھا کہ جب وہ بڑھیا اتنی ذہین تھی اس کا بیٹا کتنا ذہین ہوگا۔ اس نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ اس بڑھیا کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ بڑھیا آ گئی تو اس نے بابر نے پوچھا کہ اماں تم نے مجھے پہچان لیا؟ تو آواز سے بڑھیا نے کہا کہ تو وہی لقمہ والا ہے، کھچڑی والا ہے، بابر ہے۔ بڑھیا کی اس فراست کو سن کر کے بابر لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی بیٹا ہے؟ کہا ایک بیٹا ہے۔ بابر نے کہا جب تو اتنی ذہین ہے تو تیرا بیٹا میرے وزیر بننے کے لائق ہے، میں اس کو وزیر بناتا ہوں۔ اس ماں نے کہا نہیں، میرا بیٹا وزیر نہیں بنے گا۔ بابر نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو سپہ سالار بنانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا میرا بیٹا سپہ سالار نہیں بنے گا۔ بابر نے کہا کہ اماں میں تمہارے بیٹے کو امیر منشی بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میرا بیٹا امیر منشی نہیں بنے گا۔ بابر نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا کہ اماں اتنی بڑی کرسی کا مالک تمہارے بیٹے کو بنا رہا ہوں، تو کیوں پسند نہیں کرتی؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میری برادری چھوٹی ہے اور کرسی بڑی ہے، میرا بیٹا برادری کا چھوٹا بڑی کرسی پر بیٹھے گا، عزت نہیں ملے گی، تانا ملے گا۔ تو وہی چائے بنانے والا ہے، کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹے کو عزت چاہیے، اگر کرسی دینا چاہتے ہو تو میرے بیٹے کو میری برادری کا مکھیا بنا دو۔ جب میرا بیٹا اپنی برادری میں اپنی قوم میں مکھیا بن کر کے آئے گا تو لوگ سلامی ماریں گے۔ اصل عزت تو اپنی قوم میں ہوتی ہے، کرسی سے عزت نہیں ملا کرتی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دسترخوان لگا، سالن ہے، کھا رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، کسی آیا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے ماں سے کہتا ہے کہ اماں تو بوڑھی ہو گئی، آج تک تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا خفا کیوں ہو رہا؟ میں نے نہیں بنایا، تمہاری بیوی نے بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں حیرت میں تھا کہ اتنا بڑھیا مزہ تو پہلی بار میں نے محسوس کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، جورو کا غلام ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ زندہ رہیں گے خدمت کریں گے، ماں باپ مر جائیں گے دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض
کی بوریاں روزی میں بھی برکت ہے، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ جب تک دعا نہ ہو جائے، آج آپ لوگ تاریخ بنا کر کے جائیے کہ محنت کیا ہے ہم نے، اب مزدوری لے کر کے جائیں گے، اور مزدوری بٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، اور اگر آپ نے مزدوری لے کر کے یہاں سے رخصت ہونے کی اگر آپ نے کوشش کی، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ اس پوری رات کو آپ کے لیے عبادت بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دعا کرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، زندگی میں کبھی آپ کو مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آج اذان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین دہکر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، کہ کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی